السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے ایک وکیل نے عدالت کے اندر جا کر بھری عدالت میں دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھی معزز ججز کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور بدتمیزی کی ہے، دھمکیاں دی ہیں ان کو کہ آپ آرٹیکل 63A کا فیصلہ دے کر دکھائیں۔ باہر جو ہیں 500 وکلاء کھڑے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے فیصلہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی دھمکیاں دے کر گئے ہیں اور علی ظفر موجود ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود ہیں، فاروق ایچ نائک موجود ہیں، باقی وکلاء موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، اور پھر وہ باہر نکل گئے، ظاہر ہے بدتمیزی کر کے، دھمکیاں دے کے۔ پی ٹی آئی کی اس کیس کو بھی پی ٹی آئی ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے، مؤخر کرنا چاہ رہی ہے۔ پہلے تو 2 سال تک پی ٹی آئی کے جو حامی وکلاء ہیں اور حامی ججز ہیں، عمران دار ججز، وہ 2 سال تک اس کی سماعت ہونے نہیں دے رہے تھے نظر ثانی کیس کی۔ اب 2 سال کے بعد تقریباً یہ نظر ثانی لگی ہے۔ منیب اختر صاحب کا یہ فیصلہ تھا نا، اسی لیے منیب اختر نہیں چاہ رہے تھے، یہ پی ٹی آئی کو فیور دی گئی تھی تو نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے یہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے۔ آج وکیل نے بھی، علی ظفر نے بھی کوشش کی کہ میں عمران خان سے پوچھ لوں، مجھے ٹائم دیا جائے، تو میں اس کی تفصیلات آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ مکالمہ بازی کیا ہوئی ہے چیف جسٹس اور اس وکیل کے درمیان، اور پھر باہر وکلاء موجود تھے، پی ٹی آئی کے مظاہرہ کر رہے تھے، چیف جسٹس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں عدالت کو، چیف جسٹس کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس نے بھی کلیئر کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، ہم پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، ہم نے جو کرنا ہے فیصلہ بھائی وہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کرنا ہے، آپ کے پریشر میں آ کے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ تو آرٹیکل 63 کی یہ سماعت ہے، اور دوران سماعت کے دوران پی ٹی آئی نے بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دیا۔ چیف جسٹس نے اعتراض مسترد کر دیا اور کہا کہ جی ہم سب کا مشترکہ یہ فیصلہ ہے، بینچ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہیں۔ اچھا جی، عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر سمیت دیگر جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، فاروق ایچ نائک، ایڈیشنل اٹارنی جنرل علی ظفر اور دیگر موجود تھے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہیں شہزاد شوکت روسٹرم پر آئے اور گزشتہ روز کی طرح دلائل کو جاری رکھا۔ سماعت میں 63A کے تفصیلی فیصلے سے متعلق رجسٹرار کی رپورٹ سپریم بھی پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ جی تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر 2022 کو، یہ اکتوبر چل رہا ہے 2024 کا، 14 اکتوبر 2022 کو جاری کیا گیا۔ شہزاد شوکت نے کہا کہ جی تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر ثانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی، کیا سپریم کورٹ بار کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ نظر ثانی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے؟ شہزاد شوکت نے کہا کہ جی مفاد عامہ کے مقدمات میں نظر ثانی کی تاخیر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مفاد عامہ کے مقدمات کو جلد مقرر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نظر ثانی 2 سال سے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی۔ علی ظفر جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے، عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی نظر ثانی درخواست تاخیر سے دائر ہوئی جس کے باعث مقرر نہیں ہوئی تھی۔ میں پہلے ایک بیان دے دوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی عدالت میں بیان بازی نہیں چلتی، یہاں پر ہم گزارشات سنتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بیان دینا ہے تو ساتھ والی بلڈنگ میں جا کر دے دیں، پارلیمنٹ میں، وہاں پر بیان دے سکتے ہیں۔ آپ بتائیں نظر ثانی فیصلے کے خلاف ہوتی ہے یا اس کی وجوہات کے خلاف ہوتی ہے؟ یہ چیف جسٹس نے علی ظفر سے پوچھا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی کل کے دلائل بہت میٹھے تھے۔ چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی آج کے دلائل اور بھی زیادہ میٹھے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی یعنی آپ کو کل کے دلائل پسند آئے تھے، علی ظفر کو کہا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے لقمہ دیا کہ جی شیریں اور تلخ کے ملاوٹ سے ہی ذائقہ بنتا ہے۔ وکیل علی ظفر نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تلخ بات کروں گا، تلخ دلائل دوں گا،
میں نے درخواست دائر کی لیکن سپریم کورٹ کے آفس نے منظور نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ ہمیں درخواست کا بتا دیں، آپ نے صبح دائر کی ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی مجھے دلائل دینے کے لیے وقت درکار ہے، مجھے بانی پی ٹی آئی سے کیس پر مشاورت کرنی ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور درخواست گزار بھی ہیں اور انہیں آئین کی سمجھ بوجھ بھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں، اسی لیے مجھے اجازت دیں کہ عمران خان سے اس معاملے پر مشاورت کر لوں۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی آپ دلائل اپنے شروع کر دیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی یعنی آپ میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ جی آپ کل بھی ملاقات کر سکتے تھے۔ علی ظفر نے کہا کہ جی وہ جیل میں ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ کو مشاورت کرنی تھی تو کل بتا دیتے، عدالت کوئی حکم جاری کر دیتی۔ ماضی میں ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کو بھی بلایا تھا، وکلاء کی ملاقات بھی کروائی تھی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ایک طیب مصطفین کاظمی، وہ آئے اور انہوں نے 5 رکنی لارجر بینچ کو دھمکی دی اور طیب مصطفین کاظمی نے کہا کہ جی باہر 500 وکیل کھڑے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ بینچ کیسے فیصلہ دیتا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں اس کے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کیا ملکی اداروں کو اس طرح دھمکا کر چلانا چاہتے ہیں؟ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، میری عدم برداشت کی ایسی تربیت ہی نہیں ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کتنے اراکین پارلیمنٹ کو جیل بھیجا ذرا بتائیں؟ کوئی جتنا مرضی برا بھلا کہتا رہے، ہم کیس چلائیں گے۔ طیب مصطفین کاظمی نے کہا کہ جی پی ٹی آئی اس کیس کی متاثرہ ہے، یہ عدالتی بینچ درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے حکم دیا کہ پولیس والوں کو بلایا جائے اور اس پر وکیل بلایا جائے، تو جس پر وکیل نے کہا کہ جی بلائیں پولیس والوں کو، آپ کا کام ہی یہی ہے۔ چیف جسٹس کو کہہ رہے تھے وکیل۔ اچھا، اور اس کیس میں وکیل نہیں ہے، بس ایسے ہی وکیل ہیں، ایسے ہی آ گئے تھے، مظاہرین میں شامل تھے۔ چیف جسٹس بولے کہ ہم اپنی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ جی عدالت میں کھڑے ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں، جبکہ وکیل طیب مصطفین کاظمی کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی اب دیکھیے گا کچھ یوٹیوبرز جو بیٹھے ہیں عدالت میں وہ بھی ساتھ میں باہر چلے جائیں گے اور پھر تبصرے ہوں گے، لگتا ہے عدالت میں جو ہوا ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ فیصلہ پسند نہ ہو تو عدالتی بینچ پر ہی انگلیاں اٹھانا شروع کر دو۔ ہم یہاں عزت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ ہم پیسوں کے لیے جج نہیں بنے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی جج کی تنخواہ بنتی ہے اتنا تو وکیل ٹیکس دے دیتا ہے۔ آئینی اداروں کو دھمکیاں لگانے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی کہا جاتا ہے کہ عدلیہ میں 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، کیا ہم قومی اسمبلی یا سینٹ کے ممبران ہیں جو گروپنگ کریں گے؟ اگر کوئی جاہل یا ان پڑھ ایسی بات کرے تو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ جو شخص یہاں آیا تھا میں نے اسے سپریم کورٹ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ شخص شکل سے تو خاندانی لگ رہا تھا، کیا یہ اپنے بزرگوں کو بھی ایسے ہی کہتا ہوگا؟ ہم اپنی نوجوان نسل کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ چند لوگ ملک یا اداروں میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسی طرح چلایا جائے، جو ہمدردی تھی وہ بھی شاید آپ کو اب نہ ملے۔ بیرسٹر علی ظفر کا بینچ پر اعتراض آیا اور چیف جسٹس نے بیرسٹر علی ظفر کو دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جی دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ علی ظفر نے کہا کہ جی اس کیس میں ہمیں کوئی نوٹس تک نہیں دیا گیا، کل عدالت نے جو طریقہ اپنایا وہ غیر قانونی تھا، ایک ہی دن سب کو اکٹھا کر کے کہہ دیا کہ کون کون نظر ثانی کی حمایت کرتا ہے، اس کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا۔ علی ظفر نے بینچ پر اعتراض کیا کہ یہ بینچ قانونی نہیں ہے، یہ بینچ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بھی درست نہیں ہے، اب میرے دلائل سخت ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ کے لہجے میں آج تک ہم نے تلخی نہیں دیکھی۔ علی ظفر نے کہا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں یہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ کی جماعت نے اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی۔ علی ظفر نے کہا کہ جی دلائل میں کسی نے کیا کہا وہ اہم نہیں ہے، آپ کا فیصلہ اہم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی آپ کی جماعت کل پارلیمنٹ میں موجودہ آرڈیننس کو ختم کرانے کا بل لا سکتی ہے، کل آپ کی جماعت ایسا قانون بنا دے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں؟
یہ ججز کی پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے، قانون معطل تھا، اس کے باوجود میں نے چیف جسٹس بن کر 2 سینئر ججز سے مشاورت کی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی جسٹس منصور علی شاہ نے آپ کا حوالہ بھی دیا ہے، جب آپ سینئر جج تھے آپ بھی ایک عرصے تک چیمبر ورک پر چلے گئے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی میرے اعمال میں شفافیت تھی، سمجھتا تھا کہ قانون کو بل کی سطح پر معطل نہیں ہونا چاہیے، کیا ہم فل کورٹ میٹنگ بلا کر ایک قانون کو ختم کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں میرے کولیگ نے جو لکھا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا، کل میں میٹنگ میں بیٹھنا چھوڑ دوں تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی کل میرے کزن نے مجھے کہا کہ جی سپریم کورٹ تو برباد ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کزن نے کہا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی آرڈیننس کی وجہ سے سپریم کورٹ برباد ہو گئی ہے۔ میں نے کزن سے پوچھا کہ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پڑھا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو قانون پڑھا نہیں سکتے، صرف ضمیر کے مطابق قانون کے مطابق اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ جی جسٹس منیب 30 ستمبر کو بینچ کا حصہ نہیں بنے، جسٹس منیب کی غیر موجودگی میں بینچ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو 4 رکنی بینچ 30 ستمبر کو بیٹھا وہ بینچ کسی نے تشکیل دیا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی علی ظفر صاحب آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، ایسا طرز عمل تباہ کن ہے۔ کیا ماضی میں یہاں سینیارٹی پر بینچ بنتے رہے؟ سوال کیا ان سے۔ آپ نے بار کی جانب سے کبھی شفافیت کی کوشش کیوں نہیں کی؟ 63A پر آپ کا ریفرنس آیا، فوری سنا گیا۔ اس وقت 10 سال پرانا بھٹو ریفرنس زیر التوا تھا۔ بابر امان دونوں ریفرنسز میں بطور وکیل پیش ہوئے۔ شفافیت کا تقاضا تھا کہ بابر امان پہلے دن کہتے ہیں کہ پہلے پرانا ریفرنس سنا جائے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ بینچ قانونی ہے، یہ پہلے طے ہو جائے پھر میں دلائل دوں گا۔ اچھا جی، چیف جسٹس نے بینچ کے تشکیل پر اعتراض مسترد کر دیا اور کہا کہ جی آپ نے کہا فیصلہ سنا دیں تو ہم نے فیصلہ سنا دیا۔ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ بینچ پر اعتراض کو مسترد کرتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران بینچ کا حصہ ہیں، وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں؟ ہم نے وہ مقدمات بھی سنے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم نے وہ مقدمات بھی سنے ہیں جو کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی اگر ایسا ہو تو ججز کمیٹی کے ممبران کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بن سکے۔ پھر اگر بینچ تشکیل دینے والے کمیٹی ممبران بینچ میں نہ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر کسی بینچ میں نہ ہو نا، وہ تو صرف بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، کیس نہیں سن سکتے۔ آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں بھی۔ ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں، توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم نے وہ مقدمات بھی سنے ہیں جو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پرویز مشرف کا کیس بھی ہم نے سنا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے کہا کہ جی آپ نے بہت کوشش کی، ہم ناراض ہو جائیں، ہم کم از کم آپ سے تو ناراض نہیں ہوں گے۔ وکیل پیپلز پارٹی جو ہیں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جی ویسے جس انداز میں آج دلائل دیے گئے ہیں میری رائے مزید پختہ ہو چکی ہے کہ ملک میں آئینی عدالت بننی چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ چیف جسٹس نے بیرسٹر علی ظفر کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی اور کہا کہ وہ اس وقت سے لے کر صبح 10 بجے تک جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ جیل میں جا کر کوئی مسئلہ ہو تو علی ظفر ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے فون پر فوری رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی اب عدلیہ میں شفافیت آ چکی ہے، اب آمرانہ دور گزر چکا ہے، آمرانہ دور کو سپورٹ کرنے والا دور بھی گزر چکا ہے، اب نہ اداروں میں آمرانہ دور آئے گا اور نہ ملک میں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی پتہ نہیں ہم کل رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اگر ججز کمیٹی میں ایک ممبر انکار کر دے تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ تجویز دے دیں، ہم وہ تجویز آنے والے چیف جسٹس تک پہنچا دیں گے۔ فی الحال تو ہماری رائے یہی ہے کہ 2 ججز کی کمیٹی اپنے امور جاری رکھ سکتی ہے۔ وکیل علی ظفر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ لکھنے والے جج کو بینچ میں ضرور ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایسا اختیار ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کر بینچ میں بٹھا سکیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی اگر کوئی خود بینچ میں نہ آنا چاہے تو کیا ہم جرگہ لے کر ان کے پاس چلے جائیں؟ بتائیں ہم کیا کریں؟
اس پر علی ظفر نے کہا کہ جی عدالت کو اس کیس میں جلدی کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی تقریباً 2.5 سال بعد کیس لگ رہا ہے اور آپ اسے جلدی کہہ رہے ہیں۔ طویل سماعت کے باوجود آپ نے کیس کے میرٹس پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ فرض کریں ایک وزیر اعظم اپنے دفتر کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرے، اس وزیر اعظم کے اپنے ممبران اسے ہٹانا چاہیں تو اس فیصلے سے وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس عدالتی فیصلے کی موجودگی میں تو اپوزیشن بھی عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکے گی۔ پارلیمنٹ اگر خود سے چاہے تو آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 136 کو ختم کر سکتی ہے۔ علی ظفر نے کہا میری استدعا ہے کہ اس ادارے سپریم کورٹ کے لیے کچھ کر دیں، میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے بہت کوششیں کی ملاقات کے لیے، اکیلے جائیں جلوس لے کر نہ جائیں۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا میں فلور کراسنگ کا تصور موجود ہے، ان ممالک کا ماننا ہے کہ فلور کراسنگ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک سے کہا کہ ایسی باتیں نہ کریں، کہیں آپ کی پارٹی آپ کو نکال دے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میری ایک بار صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ایسا قانون نہ بنانا جو کل تمہارے آگے آئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے فاروق ایچ نائک سے کہا کہ جی آپ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، کیا آپ نے اس وکیل کے کنڈکٹ کا نوٹس لیا؟ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یقین دہانی کرائے کہ جی عدالت سے بدتمیزی کرنے والے وکیل کو نوٹس جاری کیا جائے گا، اور پھر سماعت اس کے بعد کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔